السلام علیکم، میں ہوں ثنا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں خدا کی بستی، جس میں موجود ہیں ہمارے ساتھ آج ہمارے ایک تجزیہ کار ڈاکٹر محمد سلیم صاحب۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں پاکستان کی صورتحال کے متعلق۔ سر، آپ سے آج ہم جاننا چاہیں گے کہ پاکستان کو کیا آج پھر سے 9/11 2001 کی صورتحال کا سامنا ہے؟ جی، آج پاکستان کو پھر دوبارہ ستمبر 11/2001 جیسی صورتحال کا سامنا ہے۔ 9/11/2001 میں جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے ہوئے تو سیکریٹری آف اسٹیٹ امریکہ کے جو جنرل کولن پاول ہیں، وہ پاکستان کے پریزیڈنٹ جنرل مشرف کو بات کرتے ہیں ٹیلی فون کے اوپر کہ آئیدر یو آر ود اس اور ناٹ، کہ اس جو ٹیررزم کی وار ہے اس کو لڑنے کے لیے پاکستان ہمارا ساتھ دے گا یا نہیں۔ تو پاکستان نے اس ٹائم فیصلہ کیا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، تو پھر پاکستان نے ان کا ساتھ دیا۔ اس وقت پاکستان نے کیا کہتے ہیں ان کو وہ لاجسٹک سپورٹ بھی دی، آپ نے ان کو اپنے ایئر بیسز بھی دیے، انٹیلیجنس شیئرنگ بھی کی، اور اس کے بعد جو ہوتا رہا وہ پھر ہوتا رہا ضرب عضب تک، اور اس کی جو کچھ آفٹر شاکس ہیں ابھی تک قوم بھگت رہی ہے۔ ایک تو یہ بات ہوگی کہ 9/11/2001 میں یہ چیز ہوئی تھی، اور آج پھر امریکہ پاکستان کو یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ امریکہ افغانستان سے نکل رہا ہے۔ یہ جو پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے بات کی ہے کہ ہم جو ہے نا اپنا یہ جو وڈرال ہے یہ پورا کریں گے جو ستمبر 2021 تک، تو اس سے پہلے نکلنے سے پہلے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں کلیتاً ادھر سے نہ نکلوں، میری کچھ نہ کچھ پریزنس اس خطے میں موجود رہے۔ تو اس کی پریزنس کے لیے وہ پاکستان سے بات چیت کر رہا ہے، وہ جو سینٹرل ایشین سٹیٹس ہے ادھر بھی بات چیت کر رہا ہے، اور انڈیا کے ساتھ بھی بات چیت کر رہا ہے۔ تو کیا ایسی صورتحال میں پاکستان کو امریکہ کو ابھی سپورٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو یہ بہت ہی بڑا فیصلہ ہے، یہ پاکستان کی لیڈرشپ کا بہت بڑا امتحان ہے۔ جو ملٹری ہائی کمانڈ ہے اور جو سیونیئر لیڈرشپ ہے، ان کو یہ فیصلہ سوچ سمجھ کے کرنا ہوگا کہ اگر ابھی ہم نے امریکہ کو کسی قسم کی یہ لیوریج دی کہ ہم آپ کو کوئی تھوڑی بہت ادھر پاکستان کے اندر آپ کو کوئی وہ لاجسٹک سپورٹ دیتے ہیں، چھوٹی موٹی کوئی بیس دیتے ہیں، تو وہ یہ چیز چھپی نہیں رہنی۔ یہ جو بیس آپ نے دینی ہے یہ کس کے اگینسٹ دینی ہے؟ یہ بیس آپ نے دینی ہے ڈائریکٹلی چائنا کے اگینسٹ دینی ہے۔ تو ابھی پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے چائنا کے ساتھ جانا ہے یا امریکہ کے ساتھ جانا ہے، کیونکہ یہ ٹائم چائنا کا ٹائم ہے۔ آپ دیکھیں کہ چائنا کی پریزنس پورے کا پورا یہ جو سی پیک ہے، BRI ہے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، اس کے تحت چائنا جو ہے یہ پورے ایشیا کے اندر چائنا کی انویسٹمنٹ ہے۔ افریقہ کے اندر چائنا گھسا ہوا ہے، افریقہ تو افریقہ، یہ چائنا یورپ تک جا چکا ہے، اتنی بڑی $100 بلین کی انویسٹمنٹ ہے۔ اس ساری صورتحال کے اندر کیا پاکستان کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ ابھی ونس اگین اس طرح کا اسٹریٹجک بلنڈر کر لے کہ یہ چائنا کے ساتھ چھوڑ کے تو امریکہ کی وہ کیمپ میں چلا جائے؟ ہم بات اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل میڈیا میں، انٹرنیشنل میگزینز میں یہ بات چیت چل رہی ہے کہ امریکہ دوبارہ پاکستان کو یہ بات کر رہا ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں، ہمیں کوئی بیس دیں، ہم ادھر پریزنس رکھنا چاہتے ہیں افغانستان سے نکلنے کے بعد۔ ابھی پاکستان آگے کیا جواب دیتا ہے یہ پاکستان کی لیڈرشپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دیکھیں امریکہ نے تو پاکستان کو بات کی ہے نا کہ بھئی پاکستان دے یا نہ دے، یہ بات کی بات ہے کہ بات تو کر کے دیکھو، مطلب پیر پتر نہ دے گا تو واپس بھی نہ آنے دے گا، کہ پاکستان نہ دے، بات تو کر کے دیکھیں آپ۔ تو اس نے بات کی ہے، لیکن ہم نے دیکھنا کہ امریکہ کے ساتھ جو ہماری ریلیشن شپ ہے نا وہ بڑی کو خط مستقیم پہ نہیں چلی، یہ لو ہیٹ ریلیشن شپ رہا ہے امریکہ کے ساتھ۔ سیٹو سینٹو سے لے کر یہ جو ہم نے وہ جو ہے افغان رشین وار لڑی ہے، اس کے بعد یہ 9/11 والی جو افغانستان کی وار ہے، یہ امریکہ کے ساتھ ہمارا ساس بہو والا ریلیشن شپ رہا ہوا ہے، اور یہ ہمیشہ تنگ کرتا رہا ہے۔ اس میں سم ٹائم تو پاکستان اور امریکہ ایک دوسرے کے اینیمی کیمپ میں چلے گئے تھے۔ یہ دیکھیں اسامہ بن لادن کی جو ہٹنگ ہوئی ہے پاکستان میں، اور اس طرح کا وہ جو خوست کے اندر جو ڈبل ایجنٹ مارا ہے پاکستان نے، اور اس کے علاوہ جو سوات کے جو آپریشن کے اندر امریکہ نے آپ کو جو بیچ میدان جنگ میں آپ کا ساتھ چھوڑا ہے، اور اس کے علاوہ جو انڈیا کو وہ سپورٹ کرتا ہے، TTP کے فیکشنز کو وہ سپورٹ کرتا ہے، یہ لمبی داستان ہے۔ ابھی ہمارا بات یہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس صورتحال میں پاکستان کو کیا فیصلہ کرنا ہے۔ فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پاکستان امریکہ کو پوری کو لال جھنڈی دکھا دے،
ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ چینیوں کا ٹائم ہے، چینیوں نے ہمارے ساتھ کیا کہتے ہیں کہ سی پیک کیا ہوا ہے، اور سی پیک جو ہے وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، اور اس کے تحت پاکستان کے اندر ہنڈریڈز آف کلومیٹرز کی روڈ بن چکی ہیں، 4 آپ کے ملک کے اندر وہ اکنامک زونز بن رہے ہیں، آپ کی اورنج لائن بنی ہے، آپ کی میٹرو ٹرین بنی ہے، گوادر بن رہا ہے، اور پورے کی پوری یہ آپ کے اندر انفراسٹرکچر چین ڈیولپ کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ چین ایران کے اندر وہ $400 بلین کی انویسٹمنٹ ہے، بلینز آف ڈالر کی بنگلہ دیش کے اندر انویسٹمنٹ ہے. یہ پورے کا پورا ریجن، اس کو چین نے کیا کہتے ہیں کہ وہ ادھر اتنی انویسٹمنٹ کی ہے، تو چائنا کو آپ انوائے کر کے امریکہ کا ساتھ دیں گے تو کیا وزڈم ہوگی؟ یہ ناٹ ایٹ آل. آپ نے دیکھیں چائنا کا ساتھ دینا ہے، چائنا ہمارا نیچرل اسٹریٹجک پارٹنر بنتا ہے. اور جہاں تک امریکہ کی بات ہوئی، امریکہ کو ہم نے کوئی ریڈ سگنل نہیں دکھانا، لیکن اس کے کیمپ میں بھی نہیں جانا، اس کو بیس بھی نہیں دینی ادھر. یہ بہت ہی کیا کہتے ہیں کہ سیریس، بہت نازک اور بہت امپورٹنٹ فیصلہ ہے. یہ پاکستان کی جو سول ملٹری ہائی کمانڈ ہے اس کے کرنے کا فیصلہ ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ابھی چینی جو ہے نا ہر جگہ پہ چھا رہے ہیں. یہ بالکل یہ بات 100% درست ثابت ہو رہی ہے کہ ہمالہ کے چشمے ابلنے لگے، گراں خوب چینی سنبھلنے لگے. تو چشمے ابل چکے، چینی سنبھل چکے، پوری دنیا میں ان کی پریزنس ہے. اور پاکستان کا چائنا کا جو ریلیشن شپ ہے نا وہ ٹائم ٹیسٹڈ ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا ہائر دین ہمالیاز ہے، ڈیپر دین اوشنز ہے، اور سویٹر دین ہنی ہے. اور یہ پاکستان کا بچہ جانتا ہے. اور جہاں تک امریکہ کی بات ہے، امریکہ کے بارے میں بہت زیادہ تضاد ہے. اور جو ہم نے وہ دہشت گردی کی جنگ لڑی ہوئی ہے نا اس میں بہت نقصان اٹھایا ہے. ہماری سولین اور جو ملٹری کیجویلٹیز ہوئی ہیں نا وہ تھاؤزینڈز میں ہوئی ہیں، $100 بلین کا نقصان ہے. پوری کی پوری قوم جو ہے نا وہ دہشت گردی کے عذاب سے کتنی مشکل سے نکلی ہے. اور ابھی آپ پھر اس طرح کا کوئی اسٹریٹجک بلنڈر مار لیں تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، وہ بہت زیادہ نقصان ہوگا. یہ بے یقینی ہے، یہ کنفیوژن ہے. یہ مخمسے کا شکار نہ رہے یہ لیڈرشپ اس وقت، کیونکہ کنفیوژن سب سے بڑی پریشانی. یقین کے ساتھ، تیقن کے ساتھ آگے بڑھیں، فیصلہ کریں کہ بھائی ٹھیک ہے چائنا جو ہے نا ہمارا ایک اسٹریٹجک پارٹنر بنتا ہے، امریکہ کو ہم نے انوائے نہیں کرنا. تو اس صورتحال میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے یقین کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دہشت گردی کی جنگ سے نکالا ہے، اور آپ یہ کیا کہتے ہیں کنوکشن ساتھ ابھی بات کریں، کیونکہ یقین بہت بڑی چیز ہے. اگر آپ کے اندر یقین نہیں ہوگا کہ بھئی اگر ہم نے امریکہ کو ناراض کر لیا تو امریکہ پتہ نہیں کیا کر دے گا ہمارے ساتھ. امریکہ کیا ڈراوا دے سکتا ہے؟ ابھی ہندوستان کا ڈراوا دے گا، افغانستان کا وہ پریشر دے گا. ہندوستان تو ہمارا آلریڈی اتنا بڑا ازلی دشمن ہے، تو ہمیں وہ کیا کس سے ڈرائے گا؟ اور جہاں تک افغانستان کی بات ہے کہ ادھر داعش آ جائے گی، ادھر القاعدہ آ جائے گی، IS آ جائے گی. اور بھائی آ جائے، وہ طالبان بھی ادھر آ جائیں گے نا، افغان طالبان بھی آ جائے گا. اگر داعش آ جائے گی نا تو وہ پھر لوہا لوہے کو کاٹے گا. ہمیں کوئی اتنی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. تو اس صورتحال میں آپ نے یقین سے فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ یقین بہت بڑی قوت ہے. یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے. یہی قوت ہے جو صورت گرے تقدیر ملت ہے. دیکھیں پاکستان بہت ہی امپورٹنٹ جیو اسٹریٹجک اس کی لوکیشن ہے، لیکن جو اتنے زیادہ امپورٹنٹ کنٹریز ہوتے ہیں ان کو اگر ان لیڈرشپ مضبوط نہ ہو، اسٹرانگ آرمی نہ ہو، تو ان کا نقصان ہو جاتا ہے. جو غریب ملک ہیں جن کے دیکھیں آپ افریقہ کے جو غریب ملک ہیں، سیرا لیون ہے، برونڈی ہے، کانگو ہے، اور کتنے کنٹریز ہیں جدھر اتنا زیادہ سونا، ہیرے اور اتنی قیمتی دھاتیں نکلتی ہیں. ادھر انہوں نے کیا کیا؟ یہ جو عالمی غنڈے ہیں، یہ جو ویسٹرنرز ہیں، انہوں نے ادھر جنگ بپا کی، ان کا ساری جو ویلتھ وہ اٹھا کے لے گئے اور ابھی بھی لے کے جا رہے ہیں. اور ادھر آپس میں ٹرائبل لڑائیاں لگا دیں، اور UN کی پیس کیپنگ جو ہے نا فورسز ادھر لا دیں. اور کیا ہوا؟ ان کی جو دولت ہے نا وہی ان کی دشمن بن گئی. تو پاکستان کی بھی ایک دولت ہے، اس کی خوبصورتی ہے، اس کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے. کیونکہ World War I اور II کے بعد جتنے بڑی عالمی جو لڑائیاں لگی گئی ہیں نا، اس میں اس خطے کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، پاکستان کا امپورٹنٹ رول ہے. اور ابھی بھی یہ ایک پورے کا پورا خطہ ہاٹ ہو رہا ہے. اس میں دیکھیں چائنا کی اور امریکہ کی انگیجمنٹ ہونی ہے، یہ ساؤتھ چائنا سی میں ہو جائے، یہ کسی بھی جگہ پہ ادھر افغانستان میں کسی بھی جگہ پہ ہو جائے، تو اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کوئی اسٹریٹجک بلنڈر نہیں مارنا. اور اس صورتحال میں پاکستان کو دانشمندانہ فیصلہ یہ کرنا چاہیے کہ نہ ہی آپ نے امریکیوں کو ناراض کرنا ہے، تو نہ ہی چینیوں کا ساتھ چھوڑنا ہے.
یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے. اگر فیصلہ یہ کر لیا کہ امریکہ کے کیمپ میں چلے گئے, جو بار بار ہم نے اس کو ٹیسٹ کیا ہوا ہے, جو ریلائبل ہے ہی نہیں, جو آپ کو بار بار نقصان پہنچاتا ہے, اس سے کیا ہوگا؟ چینی خفا ہو جائیں گے. چینیوں نے پریزنس ہے چینیوں کی افغانستان میں, ایران کے اندر, پورے ریجن کے اندر. پھر اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا, یہ چیزیں چھپی نہیں رہنی. ابھی تو بات چیت ہو رہی ہے تو لوگوں کو پتہ چل گیا ہے. کل کو آپ نے کوئی انڈرٹیکنگ دے دی تو پھر کیا لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا؟ چین آفینڈ نہیں ہوگا, پھر آپ کو مسئلہ ہوگا. پھر پاکستان نہ چین کا رہے, وہ کیا کہتے ہیں, نہ ادھر کا رہے نہ ادھر کا رہے گا. تو نہ پھر پاکستان کی صورتحال یہ ہو جائے گی, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو لہٰذا کلیئرٹی کے ساتھ یہ لیڈرشپ کا ابھی امتحان ہے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اس میں صحیح فیصلہ کریں. اور آخری بات میں آپ کو بات بتا دوں, یہ جو امریکہ ہے نا, یہ ہمارے سے کئی دفعہ ناراض ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, یہ کوئی اس کی ناراضگی کوئی نئی بات نہیں ہے. ہسٹوریکل ایک ایشو ہے یہ ہمارا. It has been there یہ for many times. بیکاز دیکھیں, امریکہ نے کہا کہ عراق کے اندر فوجیں بھیجو پاکستان کو, پاکستان نے نو کر دی. امریکہ نے کہا کہ چین یہ سی ٹی بی ٹی کے اوپر سائن کرو, پاکستان نے نو کر دیا. امریکہ نے کہا کہ کشمیر کے اوپر تھوڑی بہت کمپرومائز کر لو, پاکستان نے کہا نہیں, یہ دس از آور جگولر فین, یہ ہماری نیشنل کمٹمنٹ ہے. پاکستان نے نہیں کیا. پاکستان کا امریکہ کے ساتھ سلالہ چیک پوسٹ والا واقعہ بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے, ریمنڈ ڈیوس والا بھی واقعہ ہوا جب معافی مانگی ہے انہوں نے. تو یہ کوئی اتنی بڑی کوئی نئی بات نہیں ہوگی ان کی ناراضگی. سو لہٰذا یہ بہت امپورٹنٹ ٹائم ہے, لیڈرشپ کا امتحان ہے کہ انہوں نے ان دونوں کے درمیان کیسے جانا ہے. کیونکہ ہندوستان نے بلنڈر مار لیا, امریکہ کے کیمپ میں چلے گیا, چینی دشمنی لے لی, اور اینڈ پہ امریکہ دوبارہ ابھی اس کے آگے انڈین پیسیفک انڈین اوشن میں آ کے بیٹھ گیا ہے. ان کے اندر ہی آ کے بیٹھ گیا ہے امریکہ. اور جو ہندوستان کے جو پانی ہے ادھر آ کے کہتا ہے امریکہ, ہندوستان نے بات کی کہ آپ ہمارے پانیوں میں آ کے بدماشی ہمارے ساتھ شروع کر دی ہے. تو امریکی کہتے ہیں کہ جناب یہ ایکسکلوسیو اکنامک زون ہے, ادھر جو زیادہ وہ بڑا کاریگر ہے نا, تارو ہے, وہی آئے گا. تو ہم تو چونکہ انٹرنیشنل وہ ہم کسٹوڈین ہیں دنیا کی سیکیورٹی کے, تو ہم ادھر جا سکتے ہیں. تو سمجھیں بات یہ ہے کہ جو امریکی جو معیشت ہے وہ ساری کی ساری غنڈہ گردی کے اوپر مبنی ہے. وہ اگر ان کی غنڈہ گردی ختم ہوگی, معیشت ختم ہو جانی ہے. اس غنڈہ گردی کا ہم اعلی کار نہ بنے ابھی. ٹھیک ہے, سو دس از دا رائٹ ٹائم کہ ہم نے ابھی کیا فیصلہ کرنا ہے. تو ہمیں صحیح فیصلہ کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ یہاں پہ اسٹوڈیو میں جوائن کرنے کے لیے, اور یہ ساری باتیں شیئر کرنے کے لیے جو عوام تک پہنچیں گی, کہ ہماری مشکلات, ہماری پرابلمز جو حکومت کو بھی ہیں اور ہم عوام کو بھی ہیں, وہ ان تک پہنچائی ہیں آپ نے. بہت تھینک یو سو مچ.